مسجد ہر شعبے کا مرکز تھی. منی مینجمنٹ آنا بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت ساری مساجد ہیں جو سال کے 365 ڈیز آلموسٹ 90% خالی رہتی ہیں. اس کے علاوہ 22 گھنٹے مساجد جو ہے ایسے ہی خالی یا بند پڑی رہتی ہیں. مساجد کو لے لیا جائے، اب ان مساجد کو جو ہے کمیونٹی سینٹر کے طور پہ اگر استعمال ہو، نکاح بھی وہیں ہو، تعلیمی ورکشاپ وہیں ہو، روزگار کی ٹریننگ سینٹر وہاں بنائے جائیں، کمیونٹی میٹنگ شروع ہو جائیں. ایک اندازے کے مطابق تقریباً ہر سال 5,000 کروڑ روپے ان پروگرامز کے لیے خرچ ہوتے ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ اپنے یہاں ہندوستانی مسلم میں منی مینجمنٹ آنا بہت ضروری ہے. میں بہت ساری چیزوں پہ غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان ریسورسز کا اگر صحیح استعمال ہو تو بہت بڑے کام کیے جا سکتے ہیں. پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں پہ کام ہونا چاہیے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ ہندوستان میں جو مساجد ہیں، ایک رجسٹرڈ ڈیٹا کے مطابق تقریباً 3 لاکھ ہندوستان بھر میں مساجد ہیں، باقی تو بہت ساری ہوں گی. تو اگر ان مساجد کو ٹھیک سے استعمال کیا جائے تو آپ سوچئے کہ کتنے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کی جو شروعات ہوئی تھی وہ مسجد سے ہوئی تھی. اس کے علاوہ آپ سب چھوڑ دیجئے، مسجد نبوی جو ہے وہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہ عبادت گاہ بھی تھی، عدالت بھی تھی، یہ ایک یونیورسٹی بھی تھی، اسی طریقے سے یہ ایک پارلیمنٹ بھی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ مہاجرین کا ہاسٹل بھی تھی. اس کے علاوہ آپ اگر اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان جب دنیا پر علمی اور تہذیبی اثر ڈال رہے تھے تو مسجد ہر شعبے کا مرکز تھی. آپ وہ سب چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ آپ مغربی ممالک کے جو چرچ ہیں وہ صرف چرچ نہیں، ایک پورا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. آپ ہندوستان میں گولڈن ٹیمپلز وغیرہ لے لیجئے، یہاں روزانہ ہزاروں لوگوں کو لنگر ملتا ہے، مفت رہائش ملتی ہے، اسی طریقے سے ان کو کلچرل تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ صرف عبادت گاہیں نہیں ہیں، یہ کمیونٹی سینٹرز ہیں. لیکن ہمارے یہاں بہت ساری مساجد ہیں جو سال کے 365 ڈیز آلموسٹ 90% خالی رہتی ہیں. 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. اب 5 وقت کی نماز کے لیے آپ اندازہ لگائیں کتنا ٹائم لگتا ہوگا. میکسیمم 2 آورس رکھ لیجئے. 24 آورس میں آپ 2 آورس صرف مساجد کا استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جمعے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھار تبلیغی جماعت کا قیام ہوتا ہے تو اس کے لیے مساجد کا استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ 22 آورس مسجد کی جو بلڈنگس ہے یا مسجد کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو آپ استعمال میں لے ہی نہیں رہے. جبکہ آپ اس کے دوسرے پہلو کو دیکھ لیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں ہر سال مذہبی جلسے، پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے الگ سے تمام انتظامات کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اندازے کے مطابق تقریباً ہر سال 5,000 کروڑ روپے ان پروگرامز کے لیے خرچ ہوتے ہیں. شادی بیاہ پر مسلمانوں کا جو خرچ ہے، ابھی مولانا محمود مدنی صاحب نے اس کا بتایا، تو ایک اندازے کے مطابق 1.2 لاکھ کروڑ روپے شادی بیاہ پر ہر سال خرچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ لے لیجئے اسلامی تعلیمی اداروں اور مدرسوں کی عمارتوں پر اربوں روپے لگتے ہیں. اب سوچئے کہ اگر صرف ہمارے یہاں بڑے شہروں کی جو مسجدیں ہیں 100 مساجد کو لے لیا جائے، اب ان مساجد کو جو ہے کمیونٹی سینٹر کے طور پہ اگر استعمال ہو، نکاح بھی وہیں ہو، تعلیمی ورکشاپ وہیں ہو، روزگار کی ٹریننگ سینٹر وہاں بنائے جائیں، کمیونٹی میٹنگ شروع ہو جائیں، اسی طریقے سے تو ہم میرے خیال سے ہزاروں کروڑ روپے بچا سکتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں، جہاں کا میں ہوں، ہمارے قصبے کی ایک جامع مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، ہزاروں کی کیپیسٹی ہے، مگر زیادہ تر وقت ہم دیکھتے ہیں خالی رہتی ہے. بس 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، جمعے کے دن جمعے کی نماز ہو جاتی ہے. کیوں ہمارے یہاں کی جامع مسجد میں ایک لائبریری نہیں قائم کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہ ہم جامع مسجد میں، اتنی بڑی جامع مسجد جمعے کے بعد بزنس نیٹ ورکنگ سیشن ہو، کیوں نہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے کوئی وہاں ایک آفس ہو. آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ اگر مساجد میں نکاح کا انتظام ہونے لگے
تو ایک تو سادہ اور سنت کے مطابق ہوگا اور اخراجات سے بھی بچیں گے. اسی طریقے سے ہم جگہ جگہ ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے یہاں تعلیم کے لیے جو ہے ریسورسز نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے. تعلیمی کوچنگ، اسکل ڈیولپمنٹ کلاسز اگر مساجد میں شروع کر دیا جائے تو آپ سالانہ میرے خیال سے ہزاروں کروڑ روپے سیو کر سکتے ہیں. آپ مذہبی جلسوں کے بجائے ماہانہ تعلیمی اور سماجی سیمینار مسجد کے ہال میں کر سکتے ہیں. اسی طرح مساجد کو کمیونٹی فائننس ہب بنایا جا سکتا ہے، جہاں آپ اسٹارٹ اپ فنڈز یا غریب طلباء کے لیے اسکالرشپ وغیرہ کا انتظام کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دفاعی کام ہیں جو ہمارے چینل پہ جو آڈینس ہے، میرے خیال سے اگر کچھ چھوٹ گیا ہو تو آپ لوگ بھی بتائیے کہ اور ہم لوگ مسجد کو کس طرح مسجد کا جو عمارتیں ہیں یا جو اس کا انفراسٹرکچر ہے اس کو اور کیسے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیوں لوگ جو ہے نہیں استعمال کرتے ہیں اور 2 گھنٹہ صرف مسجد کا استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ 22 گھنٹے مساجد جو ہے ایسے ہی خالی یا بند پڑی رہتی ہیں. تو آپ لوگ بتائیے گا کہ اگر اور چیز آپ شامل کر سکتے ہیں ہماری اس بات میں کہ کن کن اور چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جو میرے تو ذہن میں جو باتیں آئیں وہ میں نے بتا دی. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا کلچر، ہماری اکانومی اور ہماری کمیونٹی کا دل ہے. ہندوستان کے ہم سرمایہ دار مسلمانوں سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ حضرات جہاں بزنس کی طرف یا دوسرے چیزوں کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں، مساجد کو تعلیمی اور سماجی انقلاب کا ذریعہ بنانے کی طرف بھی آپ توجہ دیں. کیونکہ مسجد کو صرف نماز کے لیے محدود کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی یونیورسٹی کو صرف ایک کلاس روم تک محدود کر دیا جائے. تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ مساجد کا میرے خیال سے ہندوستان میں اور صحیح طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. آپ اور اس حوالے سے جو ہے میرے خیال سے زیادہ بہتر انداز میں کہہ سکتے ہیں.